اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، خود کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ ہم لوگ اس روٹین میں جی رہے ہیں کہ ہم لوگ دنیا کی پرواہ بہت کر رہے ہیں، لیکن آخرت کی پرواہ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ ہم لوگ گناہوں میں پڑ چکے ہوئے ہیں، موسیقی میں پڑ چکے ہیں، کوئی لوگ نامحرم کی محبت میں پڑ چکے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، ڈانسنگ کر رہے ہیں، سنگنگ کر رہے ہیں، اسموکنگ کر رہے ہیں، ایون دو کہ اتنا زیادہ برائی پھیل چکی ہے آج کے اس دور میں، تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخلاق کے لیے پیدا کیا تھا کہ ہم اعلیٰ اخلاق والے لوگ ہوں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دنیا میں پڑ چکے ہیں، ناچ گانا کر رہے ہیں اور آخر کار ایک نہ ایک دن ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اور ہمیں صرف سوائے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں گا کیا میں اس قابل ہوں کہ میں اپنا منہ اللہ کو دکھا سکوں گا؟ اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا جب دیدار ہوگا تو لوگ جو ہے وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور وہ شخص جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا وہ سجدہ نہیں کر پائے گا، اس کی کمر سیدھی ہو جائے گی بالکل، وہ اللہ کو سجدہ ہی نہیں کر سکے گا۔ ذرا ہم سوچئے کہ آخرت میں تو ہمارے اعمال ہمارا جو ہے وہ تعین کریں گے کہ ہم کہاں جاتے ہیں، جنت میں جاتے ہیں یا دوزخ میں جاتے ہیں۔ تو ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں کس مشن میں بھیجا تھا اور ہم کس مشن میں پڑ چکے ہیں؟ ہمیں بھیجا تھا اسلام کی پبلسٹی کرنے کے لیے، ہم آج بی ٹی ایس کی پبلسٹی کر رہے ہیں۔ ہمیں بھیجا تھا اسلام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پبلسٹی کرنے کے لیے، اور اب ہم سیلیبریٹیز کی پبلسٹی کر رہے ہیں، ہم سنگرز کی پبلسٹی کر رہے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو ہم خود ضائع کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، میں اپنی سسٹرز سے کہنا چاہوں گا کہ ذرا سوچئے جس طرح آپ زندگی گزار رہی ہیں، کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ صحابیات کو، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ کا سامنا کر سکیں؟ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں اچھی زندگی گزار کر، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر جنت کی طرف جائیں، یا اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر کے دوزخ کی طرف چلے جائیں؟ ہم اپنا مقصد آج سے سیٹ کریں کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ اگر ہم نے جنت میں جانا ہے تو پھر محنت کرنی پڑے گی۔ پہلی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ جاؤ، جا کے دیکھو میں نے جنت اور دوزخ بنائی ہے۔ تو جبرائیل جنت دیکھنے گئے تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو بہت اچھی جگہ ہے، یہاں کون نہیں آنا چاہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا کے دوزخ دیکھو۔ تو انہوں نے کہا یہ کون سی جگہ ہے، یہاں پہ کون آنا چاہے گا، یہ تو بہت بری جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا جنت کا راستہ دیکھو، جنت بہت اچھی جگہ ہے تو جنت کا راستہ دیکھو۔ تو جب جنت کا راستہ دیکھا تو کہتے یا اللہ ادھر اب کون آ سکتا ہے، اس کا راستہ تو بہت مشکل ہے۔ اور جب دوزخ کا راستہ دیکھا تو فرمایا کہ یا اللہ یہاں سے اب کون بچ سکتا ہے، کچھ بھی ہو تو دوزخ میں تو کنفرم جائیں گے انسان۔ یعنی کہ اتنے مزے ہیں دوزخ کے راستے میں اور اتنی مشکلات ہیں جنت کے راستے میں کہ آٹومیٹکلی انسان کو یہ سمجھ جانا چاہیے۔ جب صحابہ کرام کے سامنے دنیا کھل کر آتی تھی، جب کپڑے اچھے ہو جایا کرتے تھے، جب کھانا پینا اچھا ملنے لگ جاتا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، ہم تک دنیا آ رہی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی اس وقت ہے جب دنیا ہمارے پاس ہے۔ اب ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے، جیب خرچ بن رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے راضی ہے۔ ذرا سوچیں کہ اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جب ناراض ہوتا ہے تب تو دنیا کھول دیتے ہیں انسان کے لیے۔ تو اپنی زندگی کو خدارہ میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں ان چیزوں کے پیچھے، ویڈیو گیمز کے لیے اور سیلیبریٹیز کے لیے، ایون دو میوزکس کے لیے اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ جوانی کا جو سوال ہے آخرت کا، یہ بہت سخت سوال ہے۔ بڑھاپے میں اگر آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں تو پھر اس کی کوئی
فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. اصل سوال جوانی کا ہے، طاقت کا ہے. جب طاقت تھی گناہ کرنے کی تب گناہ کرتے رہے ہیں، اور اصل جو تقوی ہے وہ بھی جوانی میں ہے. اللہ تعالیٰ کو جوانی کی نمازیں اچھی لگتی ہیں، جوانی کی عبادات اچھی لگتی ہیں. بڑھاپے کی عبادات اللہ تعالیٰ کو بالکل اچھی نہیں لگتی. بس وہ ایک انسان کا ایک ہوتا ہے کہ اتنے ساری زندگی گزار لی گناہوں میں، اب تھوڑے سے ثواب بھی کما لوں.